السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلی 3 ویڈیو کا عوض آپ حضرات نے جو محبتیں، جو اپنائیت، جو تاریخ سے شغف اور کتابوں سے محبت کا جو ثبوت فراہم کیا ہے، ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے اتنی محبتوں سے ہم کو نوازا۔ اب آج کی اس سیریز میں رمضان کریم جا رہا ہے، بالکل آخری ہے، اور اس سیریز میں ہم آپ تمام حضرات کے سامنے آپ کی محبتوں کی نظر، آپ کی شفقتوں کی نظر، ہم ایک بہت نایاب چیز اس وقت آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ نایاب چیز ایک مخطوطہ ہے، ایک قلمی نسخہ ہے، ایک مینو اسکرپٹ ہے، ایک ہست لکھت کتاب ہے، جو کتاب تاریخ میں یا سیرت میں یا فقہ میں یا علم کلام میں نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب فن طب میں ہے۔ فن طب میں ہے، میڈیکل میں ہے، اور آج سے 200 یا 250 سال پہلے کس طریقے سے میڈیکل میں آلات استعمال ہوتے تھے، کیا چیزیں جو ہے استعمال ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کے بارے میں اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کی ضخامت، تقریباً یہ کتاب 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، 1000 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور 1000 صفحات میں کہیں ایک ذرا بھی پرنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری کتاب ہاتھ سے لکھی گئی ہے، ہست لکھت کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے مختلف حصے ہیں۔ اس میں فن طب میں اخص الخصوص جو پرانا طب ہے، جس کو یونانی کہتے ہیں، فن یونانی کہا جاتا ہے، یونانی طب کہا جاتا ہے، جو گریکس سے مسلمانوں نے عربی زبان میں منتقل کیا، عربی زبان سے وہ منتقل ہوا فارسی زبان میں، اور فارسی زبان سے وہ منتقل ہوا اردو زبان میں۔ تو جس وقت یہ انقلاب آیا تھا آج سے 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے، کہ جب فارسی زبانوں سے اردو میں علوم منتقل ہو رہے تھے، اس وقت کی ایک یہ یادگار تصنیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا جو کی ہے مصنف نے، تھوڑے سے معافی چاہتا ہوں میں، اوراق جو ہے اس کے بہت زیادہ شکستہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت اچھی حالت میں یہ کتاب ہے۔ تو اس کی جو ابتدا ہے وہ جو ہے علم نجوم سے ہے، فلکیات سے ہے، اور بعد کے زمانوں میں جس کے بھی پاس یہ کتاب رہی ہے، انہوں نے مختلف اپنی یادداشتیں یا ترقیمیں یا عرض دادیں اس طریقے کی چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب کتنی پرانی ہے۔ یہ کتاب آخر زمانے میں جو رہی ہے وہ کسی حکیم صاحب کے پاس رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے اس میں مختلف نسخے شروعات میں لکھ رکھے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں درد گردے کا اور ضعف مثانہ کا جو کیا نسخہ ہوتا ہے فن طب میں یونانی میں، وہ یہاں لکھا ہے۔ یہ کتاب، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ کتاب علوم شرعیہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب فن طب میں ہے۔ بلکہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، مسلمانوں نے کبھی بھی اس میں تفریق نہیں کی ہے، بلکہ جس طریقے سے جو ہے علم شریعت کو محفوظ کیا ہے، قرآن کو محفوظ کیا، تفسیر کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا، فقہ کو محفوظ کیا، علم کلام کو، بلاغت کو، اسی طریقے سے علم نجوم کو، ان چیزوں کو جس طریقے سے محفوظ کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے فن طب کو بھی محفوظ کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک مقولہ ہے، اور وہ بہت حد تک صحیح ہے، کہ علم طب کا حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یہ جو نسخہ لکھا ہے، یہ 1919 کا یہ نسخہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے کتاب کی فہرست شروع ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیے فہرست میں لکھا ہے، فہرست صفت علم طب و عناصر و امزجہ، یعنی مزاج، عناصر اور علم طب کی صفت کے بیان میں۔ صفحہ نمبر 2، تشریح اعضاء، روح کا بیان، قوت کا بیان، افعال کا بیان، صحت و مرض کا بیان، اقسام مرض کا بیان، ستہ ضروریہ، اسباب مرض، علامات صحت و مرض، نبض کا بیان، مقیاس الحرارت کا بیان، یعنی ٹیمپریچر کس طریقے سے ناپنا ہے اس کا بیان، قارورہ کا بیان یعنی پیشاب کی جانچ کا بیان، سر کی بیماریاں،
امراض چشم، امراض الاذن یعنی کان کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں، امراض دہن منہ کی بیماریاں، امراض الانف ناک کی بیماریاں، امراض ریح ہے، اسی طریقے سے آگے بیان کیا امراض قلب، ہارٹ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، خفقان کیا ہوتا ہے، دل کیسے دھڑکتا ہے، دل میں ہارٹ اٹیک کیسے آتا ہے، غشی کیسے طاری ہوتی ہے، امراض معدہ کا بیان ہے، امراض جگر کا بیان ہے، تلی اتحال کا بیان ہے۔ تو آپ دیکھیے امراض مثانہ عورتوں کے بیان، عورتوں کے عوارض کے بارے میں ہے۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیے، تقریباً 932 صفحے میں یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ جو رسالہ ہے، یہ رسالہ شروعات میں جیسے میں نے ذکر کیا اسی سے متعلق ہے، کتاب یہاں سے شروع نہیں ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں کہ ہڈیوں کے جوڑ کس طریقے سے ہوتے ہیں، تشریح عضلات کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے آج سے 200-250 سال پہلے، اس زمانے میں جو ہے علم یونانی کے مقابلے میں اس وقت کا جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ آ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے فن یونانی کی جو بیماریاں ہیں اس کو موجودہ میڈیکل سائنس میں کیا کہا جاتا ہے اس کو بیان کیا۔ دیکھیے، عضلۃ الصدع اس کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں، ٹیمیوریٹس، مبرصۃ الحاجین، عضلۃ المضاع، سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ، اور کس خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کی پرنٹنگ پریسز بھی ان کے سامنے پھیل ہے۔ تشریح شریان، نسوں کا بیان، جس کو ڈاکٹر آرٹری کہا کرتے ہیں، اس میں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیے، آگے چلتے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، تشریح دماغ یعنی برین کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہاں بنایا ہے، آپ اگر دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے تو دیکھیے، دماغ اس کی خلیے کس طریقے سے بنائی، یہ ساری چیزیں قلم سے بنائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، آگے آپ چلتے چلے جائیے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کی مہارت کا کیا عالم تھا۔ یہ آنکھ بنائی ہے انہوں نے، آنکھ کا قارینہ کیسا ہوتا ہے، ٹورسل کارٹیلیج ہے نا، کس طریقے سے ہوتی ہے، ملحقات چشم، آنکھ سے ملحقت کیا چیزیں ہیں، آنکھ کے سامنے سطح مہین جھلی جو ہوا سے متعلق ہے، کان کی کیفیت، ناک کی تشریح کیا ہوتی ہے، ناک، کیفیت دہن کیا ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تشریح قلب یعنی دل کا انہوں نے پورا ڈائیگرام اس زمانے میں بنایا، سے 250 سال پہلے انہوں نے دل کا ڈائیگرام بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں اس طریقے کی مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی، سی ٹی اسکین نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے اس کو بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے اسٹمک، معدے کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ معدہ کس طریقے سے ہوتا ہے نا۔ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، جگر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، تحال، اسپلین، کلیتان یعنی گردوں کی تشریح۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت کتاب ہے، کس انداز میں جو ہے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس طریقے سے آپ چلیے، تو ابھی 100 صفحے ہوئے ہیں، 900 صفحے اس طریقے سے جو ہے انہوں نے لکھے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں جو ہے سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ سرجری کا بیان ہے، جس کو علم جراحت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ مقدار و موافق سن کے کس سال کے اعتبار سے کتنی دوا دینا چاہیے، یعنی ایک سال کے بچے کو 1/12 یعنی اصل مقدار کا 12واں حصہ دینا چاہیے، 2 سال کو 1/8واں حصہ، 3 سال کو 6واں حصہ، چوتھے سال کو 1/4 حصہ، 7 سال کو جو ہے 1/4 حصہ،
اللہ اکبر. اس طریقے سے اوزان یونانی و ڈاکٹری، اسکروپل، کرین، جو بحثیں ہیں ان تمام چیزوں کو اس میں ذکر کیا ہے. علاج کے قاعدے یہاں سے شروع ہو گئے کہ کس طریقے سے آدمی کو علاج کرنا چاہیے. اچھا، عربی زبان جو انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے میں کمال یہ ہے کہ فن یونانی کی جو مطولات ہے، جو پرانی کتابیں ہیں، جو صدیوں سے مسلمانوں کا ورثہ ہے، مسلمانوں کی وراثت جو صدیوں سے ہیں، اس کے حوالہ جات انہوں نے لکھے ہیں. آپ دیکھیں، انہوں نے لکھا قال شیخ فی القانون. القانون فی الطب جو ہے بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کا حوالہ لکھا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو خط نستعلیق فارسی ہے، لیکن یہ جو خط ہے وہ خط نسخ عربی ہے. کتنا خوبصورت لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لکھا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. ویڈیو ذرا لمبی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو جو ہے مستقل ایک کتاب کے بارے میں ہو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے جائیے آپ. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی محنتیں ہیں، علوم کے تئیں، میڈیکل کے تئیں مسلمانوں کی محنتیں ہیں، مسلمانوں کے شوق ہیں. 200-250 سال پہلے اس طریقے کی انہوں نے کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھنے کے بعد جو ہے اس علم کو پھیلایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے نوجوان نسل کو یہ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں علوم سے وابستہ اگر کوئی قوم تھی تو وہ صرف مسلمان تھی، صرف اور صرف مسلمان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف مسلمانوں کو بخشا تھا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے وحی تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اب دیکھیے آگے جو ہے دھیرے دھیرے جب ہم بڑھتے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا جو انہوں نے شروع کی ہے کتاب، وہ علاج سے شروع کی ہے. علاج بالتدبیر سے شروع کی ہے، دواؤں سے علاج ہے. اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے گئے انہوں نے پھر جو ہے یہ کہا ہے، میں نے کل اس کا مطالعہ کیا تفصیل سے، تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ انہوں نے جو ہے یہ علاج بالجراحت تک اس کو ذکر کیا ہے. یعنی جب کوئی مرض صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو جسم سے کاٹ کے علیحدہ کر دینا چاہیے. یہ معجونات ہیں، دوائیں جس کو کہتے ہیں، میڈیسینز کا پورا ذکر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت رائٹنگ ہے، تحریر ہے، اور اس کے ساتھ کتنا خوبصورت حاشیہ ہے. اچھا، یہ جو حاشیہ ہے، جو بیماری ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اطباء اور حکماء ایسے گزرے جنہوں نے فارسی زبان میں شاعری میں فن طب کو بیان کیا ہے، فن طب کو، میڈیکل کو، سائنس کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے اس حاشیے میں وہ اشعار ذکر کیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پورے حاشیے بھرے ہوئے ہیں. کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہ سفر طویل ہوگا، بہت خوبصورت ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ. اور ایسی کتابوں سے ہم آپ حضرات کو روشناس کرائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پراؤڈ فیل ہوگا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. یہ دیکھیے، ارتفاع الخصیہ، قروح الرحم، یہ سب وہ اصطلاحات ہیں جو 1000 سال سے مسلمان استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. 770 صفحے پر ہم پہنچ گئے ہیں. جراحت کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جراحت سے پہلے ضروری انہوں نے یہ اس میں لکھا ہے کتاب میں، ایک پرانا کوئی نسخہ ہے، دیکھیے. جراحت سے پہلے جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ آدمی جراحت نہ کرے، بلکہ جو ہے سب سے پہلے پٹیوں کا استعمال کرے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے اعمال فن جراحی. فن جراحی میں بھی سب سے پہلے انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ پٹیوں کا ذکر کیا ہے، جس کو بینڈیج کہا جاتا ہے. یہاں لکھا ہے اصول کیسا ہونا چاہیے، دستور العمل کیا ہونا چاہیے، اس کی شکل بیان کی کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ بیان کیا کہ آپ کو کیسے باندھنا ہے. دیکھیے، فگر آف 8 بینڈیج، منی ٹیلڈ بینڈیج ہے نا، 4 ٹیلڈ بینڈیج. سر پہ اگر باندھنا ہو تو کیسے باندھنا، ہاتھ پہ کیسے باندھنا ہے، یہ سب ہاتھ کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے
ان تصاویر کو بنایا گیا ہے. دیکھیے آپ، قریب کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تقریباً اس میں 500 سے زائد تصاویر ہیں. 500 سے زائد تصاویر. ٹی بینڈیج کا بیان. بینڈیج آف دی نی جوائنٹ، یعنی ٹخنا اگر آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کس طریقے کی پٹی باندھنا چاہیے. اب یہاں سے شروع ہوا آپریشن یعنی انقطاع اعضاء کا بیان، جس کو سرجری کہا جاتا ہے. سرجری کا آغاز کیسے ہوگا، کس طریقے سے چاقو ہوگا، اس کو کیسے پکڑنا ہے، کہاں تک اس کو لے کر جانا ہے، فکشن کیسے کرنا ہے آپ کو، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کی. کاٹری یعنی لوہے سے داغنے کا بیان. چیچک والے معاملات میں بلیڈنگ یعنی فسد کھولنے کا بیان دیکھ سکتے ہیں آپ. اسٹمک پمپ لگانے کا، یہ دیکھیے انہوں نے اسٹمک کی جو اینیما سرنج کے نام سے مشہور ہے، اس کی تصویر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اسٹمک پمپ جدید کیسا ہوتا ہے، یا آج سے 250 سال پہلے اس طریقے سے کی تصویریں ہوا کرتی تھی. ہاتھ سے لوگ تصویر بناتے تھے، پرنٹنگ نہیں. تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے اسٹارٹ کرنا ہے آپ کو. دیکھیے، جب کہ مریض کو پیشاب قطرہ قطرہ آیا کرتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو پائپ نلی ڈالی جاتی ہے آج کل کی، کپنگ کا بیان. کپنگ یعنی سینگی لگانے کا بیان، جس کو آج کل جو ہے کپنگ تھراپی کے نام سے مشہور ہے، اس کا طریقہ ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ، عجیب عجیب چیزیں. ٹانکے کس طریقے سے لگانا ہے آپ کو. ٹانکے لگانے کا بیان، کیسے ٹانکے لگانا ہے آپ کو. دیکھیے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. جسم بنایا ہے، اس میں گوشت بنایا، اس میں ہڈیاں تک بنائی ہیں انہوں نے. دیکھیے آپریشن آف دی رسٹ جوائنٹ. دیکھیے آگے انہوں نے جو ہے سارے آلات کی تصویریں دی ہیں کہ کون سا چھریاں کتنے طریقے کی چھریاں ہوتی. دیکھیے آپ، اچھا اس کی تشریح لکھی ہے سب یہاں، جیسے بیان کی ہے چھریاں، اس کی تشریح لکھی ہے. کتنے طریقے کی میڈیکل آلات ہیں جو مسلمانوں نے بنائے ہیں اور جو اس زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے، اور نیا میڈیکل سائنس آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی. آپ پراؤڈ فیل کریں گے، آپ اپنے اندر فخر محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ایسے علوم کی حفاظت فرمائی ہیں جو دنیا و ما فیہا کے اندر آج رائج ہے. یہ دیکھیے آری ہے نا، لکھا ہے سائز یعنی آریاں، اس کے طریقے کیا ہے، کیسی آریاں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی. موچنا، فار پیس جس کو کہا جاتا ہے. یہ ساری تصویریں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ تصویریں چھپی ہوئی نہیں، یہ سب ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں ہے نا. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ اس انداز میں انہوں نے جو ہے کتاب کی تکمیل فرمائی. یہ دیکھیے، یہ ایک تصویر پوری بنائی ہے آپ. یہ دیکھیے آپ تصویر بنائی ہے. یہ حاشیہ لکھا ہے. کمال ہوتا ہے کہ کتنے باریک طریقے پر انہوں نے اس کو میمورنڈا بنایا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیے کیا کمال تھا لکھنے کا ان کا. آج سے 200-250 سال پہلے کس طریقے کی انگریزی استعمال ہوتی تھی، انگریزی لکھی ہے کس طریقے سے ہوتی. یہ جسٹ مغلیہ دور کے بعد کی کتابیں ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کتاب پوری جو ہے یہاں مکمل ہوئی ہے، اور تقریباً یہ 1080 صفحات پر 1080 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور پوری کتاب قلمی نسخہ ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شرف عنایت بخشا تھا، شرف عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے ہر فن میں کتاب لکھی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہماری اس یوٹیوب چینل پر جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے آپ حضرات کے سامنے نایاب نادر کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ جس کو دنیا بھلا چکی ہے، وہ کتاب ہے جس کو خود مسلمان بھلا چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کتابیں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو شیئر کریں۔ خاص طور پر ہمیں اس میں ان حضرات کی ضرورت ہے جو حضرات جو ہے تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو حضرات یہ جانتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے بہت سارا علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یورپ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ شعر کہا کہ جو شعر آج بھی مجھے اپنے سینے پر بار محسوس ہوتا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا۔ کبھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیشن کریں گے، جب ہمارے حضرات بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو یورپ کے کتب خانوں کی ایک سیر کروائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کس یونیورسٹی کے کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی کتابیں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہ موجود ہیں۔ تو سابقہ ویڈیو کی طرح انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اور سیام کو اور ہماری عبادتوں کو اور ہماری تلاوتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص بندہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی علم کی روشنی سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کے اندر جو ہے وہ علم اور شعور علم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔